میرا مذہب انسانیت ہے ایک بڑا جملہ ہے، کیا اس کی شرعی حیثیت ہے؟ اس تعلق سے دین کیا کہتا ہے، اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ کس حد تک یہ جملہ جو ہے وہ درست ہے، کس حد تک بولا جا سکتا ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ میرا مذہب انسانیت ہے، تو اگر کوئی شخص دین اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے پھر بات کر رہا ہے کہ میرا مذہب انسانیت ہے، میں اسلام کو نہیں مانتا، یا اسلام میں انسانیت کے منافی امور ہیں، تو پھر ہم یہی کہیں گے کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ دین اسلام دین انسانیت ہے یا نہیں ہے۔ تو دین اسلام یقیناً دین انسانیت ہے، بلکہ دین اسلام نے صرف انسان نہیں بلکہ ہر چیز کو اس کا حق دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ اعطى کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اللہ نے اس کا حق دے دیا۔ کہ ایک عورت جس نے بلی کو قید کر کے رکھا، باندھ کے رکھا، اسے نہ کھلا چھوڑا کہ زمین میں وہ کچھ اپنی غذا کا، اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر لے، اور نہ ہی خود کچھ کھانے کو دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ وہ عورت جو ہے وہ جہنم میں داخل ہو گئی اس بلی کی وجہ سے۔ یعنی شریعت نے، اللہ رب العزت نے ایک بلی کو بھی اس کا یہ حق دیا ہے کہ اگر کوئی اس پہ ظلم کرتا ہے تو اللہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالتا ہے۔ بلکہ وہ جو بنی اسرائیل کی ایک خاتون، ایک بدکار خاتون کے بارے میں، کہ جب اس نے ایک کتے کو جو پیاسا کنویں کے ارد گرد گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا، تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ کنویں میں اترتی ہے اور پانی نکال کے جو اس کتے کو پلاتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شکر اللہ لہا فادخلها الجنہ، کہ اللہ نے اس کی قدردانی کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ تو دین اسلام اگر دین انسانیت نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو جو لوگ مذہب انسانیت کے دعوے دار ہیں، اصل میں وہ دین اسلام سے بیزار لوگ ہیں۔ اگر ہم دیکھیں جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت جاہلیت کے معاشرے میں کیا عورت کے ساتھ سلوک روا رکھا جاتا تھا، کیا کمزوروں کے ساتھ، مرنے والا مر گیا، اس کا مال طاقتور آدمی لے کے جاتا تھا، چاہے وہ بیٹا ہو یا بھائی ہو، اس میں نہ کمزور بھائیوں کا کوئی حصہ ہوتا تھا اور نہ ہی اس میں بہنوں کا کوئی حصہ، حتیٰ کہ اس میں اگر باپ کی کوئی بیوی ہے تو اس کو بھی پابند کر دیتے تھے کہ وہ خاندان سے باہر نہ نکلے، خود یا تو اس سے شادی کر لی، اور اسے اگر شادی نہیں بھی کی تو اس کو اگلی شادی کی اجازت نہیں دی۔ تو دین اسلام جو ہے ہر ایک کو اس کا حق ادا کرتا ہے، حق عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے وقت بھی فرمایا کہ جب جانور کو ذبح کرو تو اسے اچھے طریقے سے ذبح کرو، احسان کے ساتھ ذبح کرو، اور جب قتل کرو تو اسے احسان کے ساتھ قتل کرو۔ یعنی کسی کو جو ہے وہ جسمانی تشدد، مثال کے طور پہ دشمن بھی ہے، تو اس کو جو ہے وہ اس طرح سے نہ کیا جائے کہ اس میں اپنے نفس کی صرف تسکین ہو، بلکہ فرمایا وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ۔ ہاں، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ وہ حدیث کوٹ کریں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دو، ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں پھیر دو۔ اب وہ دھوپ میں پڑے ہوئے تھے، پانی مانگتے تھے، ان کو پانی نہیں دیا گیا۔ یہ بھی احسان ہے۔ کیسے؟ کہ یہ سزا ان کو اس لیے دی گئی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو، اگر ہم یہ کہیں کہ کمزوروں کے حقوق، تو ایک کمزور انسان کو انہوں نے اسی طرح سے قتل کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کے طور پہ، قصاص کے طور پہ پھر ان کو اسی طرح قتل کیا۔ اور اگر ہم مزید اس میں جاننے کی کوشش کریں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے بہت زیادہ خیراتی کام کرنے والا ہے، تو اب یہ انسانیت ہے، اب وہ چاہے نماز نہ پڑھے، چاہے اللہ کو نہ مانے، چاہے اللہ کی توحید کا قائل نہ ہو، نہیں، انسانیت ہو یا کوئی بھی رحم دلی کا جذبہ ہو، وہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی تلقین کی ہے۔ ہم اللہ کے حکم سے باہر نہیں نکل سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن جدعان کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، بہت زیادہ جو ہے وہ خیراتی کام کیا کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اس لیے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کے قیامت کے دن اللہ میری خطا کو معاف کر دینا۔ تو یہ سوال ہر موقع پہ جو ہے لوگ اٹھاتے ہیں اور پھر انسانیت کا نام لیتے ہیں، لیکن جن سے متاثر ہو کے لوگ مذہب کا یا مذہب انسانیت کا نام لیتے ہیں، تو اگر ان کا طرز عمل دیکھا جائے
تو میں زیادہ دور کی مثال نہیں دوں گا، تاریخ بھری پڑی ہے ان کی ظلم کی داستانوں سے، لیکن اگر ہم قریب کی مثال لیں جو ابھی تک وہ معاملہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے کہ غزہ کا تمام انسانیت کے دعوے دار اور جن سے متاثر انسانیت کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ انسانیت والے مذہب کے دعوے دار ہوتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ غزہ کے معاملے پہ ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہیں اور نسل کشی پہ کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ مذہب جو ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، اور دین اسلام انسانیت کے منافی نہیں ہے، بلکہ وہ ہر چیز کو، ہر ایک کو، ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کرتا ہے۔